یہ رمضان کے اندر جو اگر میں نے اور آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح کی، اللہ کی عبادت کی ہے، اس کو ہم نے رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی لیکن رمضان کے بعد عبادت سے غافل رہے تو یقیناً میرے بھائیو دوستو، ہم رمضان کے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے۔ اور رمضان کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز کے لیے پابندی کرتے ہیں اور نماز کے لیے چل کر آتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر قدم اٹھانے پر اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور نیکیوں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو دوسری بات، رمضان کے اعمال کر کے ہم اپنے اعمال پہ تکبر نہ کریں۔ اگر ایک انسان اپنے عمل پر تکبر کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک بھائی نمازی نے بے نمازی کو جہنمی کہا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نمازی کو جہنم میں ڈالیں گے اور بے نمازی کو جنت میں ڈالیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ سے عافیت مانگتے رہنی چاہیے۔ جو ہم نے عمل کیے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی، اسی لیے ہم نے یہ اعمال کیے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا تو یہ اللہ کی توفیق تھی جبھی ہم نے روزہ رکھا ہے، ورنہ بے شمار لوگ اپنے بازاروں میں اپنے کام کے اندر مصروف ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اسی طرح رمضان کے اندر آخر میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک پر فرض ہے۔ ہر مسلمان، مرد، عورت، امیر، غریب، کالے، گورے، ہر ایک پر یہ صدقۃ الفطر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو یا چاہے وہ نہ ہی دے سکتا ہو۔ اگر ایک انسان اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور وہ نہیں دے سکتا تو اس کی جگہ پر دوسرے کسی کو دینے چاہیے تاکہ اس کے اوپر سے جو ذمہ اور فرض ہے وہ ہٹ جائے اور دینے والے کو بھی نیکی مل جائے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا اللہ کے رسول، میں روزے کی حال میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں، آپ مجھے بتائیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر دی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں رمضان کے روزے مشکل سے رکھ پا رہا ہوں، دیکھیں وہ نہیں رکھ پایا کہ روزے کی حال میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں، تو میں 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ پھر اس وقت فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی کو کھانا کھلاؤں، میں خود مشکل سے کھاتا ہوں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اچھا ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے ہی نہیں کہ میں غلام آزاد کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ کچھ دیر گزری تو اسی اثناء میں ایک کھجور کا بورا اللہ کے نبی کے پاس آیا جو صدقہ دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس بندے کو دیا اور فرمایا یہ لو اور یہ لے کر یہ لوگوں میں تقسیم کر دو، جو تمہارے اوپر ایک بوجھ اور سزا اور جرمانہ لگ چکا تھا اللہ کی طرف سے وہ ہٹ جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھاتا ہوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہنسنے لگے آپ علیہ السلام، مسکرائے اور فرمایا آپ علیہ السلام نے پھر جاؤ تم خود کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، تمہارے اوپر سے جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ اس چیز سے 2-3 مسائل اس حدیث سے نکلتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے فرمایا آپ علیہ السلام نے ممات والے سیام، جو انسان مر جائے اس پہ روزہ ہو تو اس کے وارث روزہ رکھیں گے۔ اگر ایک انسان دائمی مریض ہے اور وہ تو اس کو روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دینا ہے۔ اب وہ غریب ہے، وہ کیسے کیا کرے؟ اس کے لیے اس حدیث سے روشنی ملتی ہے کہ اگر وہ بندہ فدیہ دینے کے پیسے بھی نہیں رکھتا تو جس کے کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اس کے خاندان میں یا اس کے علاقے میں یا جس کے علم میں آیا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو چاہیے وہ اس کی طرف سے اس کے روزوں کا فدیہ اسی کو دے دے، تو اللہ رب العالمین اس دینے والے کو بھی نیکی دے گا اور اس بندے کے روزوں کو
کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا تو جو صاحب حیثیت ہے اس کو چاہیے وہ اپنا صدقۃ الفطر اس کو دے، اور ساتھ میں اس کے صدقۃ الفطر کی بھی نیت کر کے وہ اس کو دے، تو اس طرح اللہ رب العالمین اس بندے کی اس بوجھ کو بھی ہٹا دے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جیسے فرض کفایہ جنازہ ہے کہ جنازہ علاقے میں سے کسی ایک نے اگر پڑھ لیا تو سب کے لیے کام کافی ہو جائے گا، اگر تمام اس سے غافل ہو گئے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سہولتیں نکالی ہیں انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ یہ دین میرے اور آپ کے لیے آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم نے جیسے اس بندے کو روزے رکھنے کا حکم دیا، وہ طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، پھر آپ نے اس کو 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، وہ بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو غلام آزاد کرنے کا کہا، وہ بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے اس کو صدقہ دیا کہ لوگوں میں تقسیم کرے، وہ اتنا غریب تھا کہ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو خود کھا لے، تیرے اوپر سے جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، صدقۃ الفطر دینا چاہیے، اور یہ عید الفطر سے پہلے دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر عید کی نماز سے پہلے بعد کوئی صدقۃ الفطر دیتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں، وہ عام صدقہ ہوگا، اور یہ صدقۃ الفطر ہر انسان کے بدلے اس کو چاہیے وہ اپنے ایک فرد کے بدلے وہ 2.5 کلو وزن کے حساب سے وہ آٹا یا کھجور یا جو بھی وہ اس کی حیثیت ہے وہ اس حساب سے اللہ کے راستے میں دے۔ اب یہ فرمایا نماز سے پہلے دو، بعد میں دو گے عام صدقہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے بچے جو تمہارا بچہ ہو تو 7واں دن ہو اس کا جو ہے اس کا ختنہ کرو، 7واں دن ہو اس کا نام رکھو، 7واں دن ہو اس کے سر کے بال کاٹ کے اس کے وزن کے برابر چاندی دو، 7واں دن ہو فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کے جو عقیقہ کرو۔ اور عقیقہ کیا کرنا ہے؟ لڑکے پر 2 بکرے یا بکری ذبح کرنی ہے، اور لڑکی پر 1 بکرا یا بکری ذبح کرنی ہے۔ اس کی قربانی کی کوئی شرط نہیں ہے کہ جیسے 2 دانت کی ہو، بلکہ چھوٹی ہو، کان کٹا ہوا ہو، کیسی بھی ہو، لنگڑی لولی بھی ہو، تو وہ عقیقہ اس سے انسان کرے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن کرو، اور حدیث سنیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے، صحیح حدیث ہے کہ فرمایا کہ تم 7ویں دن عقیقہ کرو اور اپنے بچے کو اوپر جو تکلیف ہے اس کو اس سے ہٹاؤ۔ وہ بچہ تمہارا، نبی کی صحیح حدیث ہے، وہ تمہارا بچہ گروی ہوتا ہے رب کے پاس۔ گروی کی مراد کیا ہے؟ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنی کوئی قیمتی چیز آپ کو دوں کہ یار مجھے پیسے دے دو، مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، میں بعد میں آپ کو پیسے دے کر اپنی یہ قیمتی چیز لے لوں گا، اپنا سونا یا زیور یا موبائل یا شناختی کارڈ یا کوئی بھی چیز۔ اسی طرح فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بچہ جب اگر اس کے 7ویں دن عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ بچہ اللہ کے پاس گروی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کے اوپر جو تکلیف ہے اس کو اس سے ہٹاؤ، تو 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے۔ آخری حدیث میں فرمایا نبی کریم نے اگر کوئی بندہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتا وہ عام صدقہ ہے۔ جس طرح صدقۃ الفطر نماز سے پہلے نہیں دیتا، بعد میں دیتا ہے، وہ عام صدقہ ہے، اسی طرح عقیقہ اگر وہ 7ویں دن نہیں کرتا تو وہ عام صدقہ ہے، وہ عقیقہ نہیں ہے۔ آج اللہ کے نبی کی فرمان پر اگر میں اور آپ عمل کرتے ہیں اور کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ ایسے بچے کے معاملے میں خیر بھی کر دیتا ہے۔ اور بے شک ایمان ہے میرا اور آپ کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بات کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں ہم اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں گے، ہم اپنے رب کی رحمت پہ راضی رہیں گے۔ کون سی حدیث فرمایا نبی کریم نے؟ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا، پیدا نہیں ہوا ہے ابھی، اس کے نصیب کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کتنا حاصل ہوگا، دوسری بات اس نے مرنا کب ہے، تیسری بات وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، چوتھی بات وہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، یہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمارے سب کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا ہے، میرا آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ تو آخری بات، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جو انسان جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔
اور کامیابی کس بات میں ہے کہ انسان کا خاتمہ ہو اور وہ نیک عمل کر رہا ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اگر خاتمہ عمل میرا مرتے وقت نیک ہوا تو مجھے نیکوں میں شمار کیا جائے گا، اگر مرتے وقت میرا اعمال برا ہوا تو مجھے برے میں شمار کیا جائے گا۔ دیکھیں مثال، بات کو اینڈ کرتا ہوں، ایک بندہ نبی کا صحابی مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ جنتی ہے، نبی فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اور اس وقت ایک صحابی نے نبی کی بات سنی، اس بندے کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کو وہ دشمنوں کو مار رہا ہے، جہاں جا رہا ہے دشمنوں کی صفوں کو اکھاڑ رہا ہے، بہادر ہے۔ نبی بول رہا ہے صحابہ کے جنتی ہے، لیکن نبی نے کہا یہ جہنمی ہے۔ اب اس کے بعد زخموں سے چور ہے، نبی صحیح ترین حدیث ہے، اس کو زخم تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھے موت بھی نہیں آ رہی، تکلیف بڑھ رہی ہے، اس نے تلوار کو ایسے کھڑا کیا زمین پر، اپنے جسم کو اس کے اوپر رکھا اور ڈھیلا چھوڑ دیا، اور یہ تلوار اس کے جسم میں آر پار ہو گئی اور وہ مر گیا۔ وہ صحابی نبی کے پاس آتا ہے، نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی آ کے کہتا ہے درمیان میں سب کے سامنے، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہو۔ نبی کریم پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے یہ بولنے کی، ہوا کیا؟ تو اس وقت اس صحابی نے یہ تمام واقعہ سنا دیا کہ اللہ کے رسول میں پیچھے لگا دیکھنے آیا، آپ نے کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ جہنمی ہے؟ تو اس نے خودکشی کر لی تو جہنمی ہو گیا۔ تو خاتمہ، یہ نمازیں پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن میرے مرتے وقت اگر برا عمل ہے تو یہ میری تباہی کا سبب ہے۔ دیکھیں دنیا کا اندر لوگ علاقے میں جیسے سب سے برا شخص ہو، بخاری کی صحیح طرح حدیث سنا رہا ہوں، کہانیاں نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا ایک بندہ ذوالکفل، بدترین، بدکار، شرابی، زانی، رب کا نافرمان، باغی انسان، جس سے دنیا کی ہر چیز تکلیف دہ پریشان تھی، کیونکہ ایک برا انسان جانور، درخت، راستے، ہر چیز کے لیے برائی کا سبب بنتا ہے، اچھا انسان ہر ایک کے لیے اچھائی کا سبب بنتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، آخری واقعہ سنا رہا ہوں صرف، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ذوالکفل برا تھا، لوگ برا سمجھتے تھے، برائی تھی، برا سمجھتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک عمل ایسا کیا جس پہ رب راضی ہو گیا، اللہ نے اس کی عزت جنت میں بھی رکھنی تو ہے ہی، لیکن دنیا میں اس کی عزت کو رکھا۔ وہ کیا واقعہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، نبی بتا رہے ہیں پرانے دور کی واقعات بنی اسرائیل کے، اور فرماتے ہیں ذوالکفل کی مالدار تھا، پیسے والا تھا، اس کی ایک کزن آئی پیسے مانگنے، اس نے بولا پیسے دوں گا لیکن ضرورت پوری میری کرے گی تو میں دوں گا۔ وہ مجبور تھی، انکار کر دیا، لیکن مجبوری کی وجہ سے راضی ہو گئی، پیسے لے کے چلے گئی، رات کا ٹائم کا وعدہ کیا۔ نبی کریم کے لفظ سنے، سوچے نبی نے دین میں کسی بات کی شرم نہیں، نبی نے ہر بات کو کھولا ہے، ہر بات کے بارے میں بتایا ہے، یہ تک بتایا ہے کہ لیٹرین میں بیٹھنا کیسے ہے، یہ تک بتایا ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کرنی ہے تو کیا دعا پڑھیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ذوالکفل اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آئے، قریب ہو گئے، کتنے قریب؟ فرمایا 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھوں کے قریب وہ اس عورت کے ذوالکفل پہنچ گیا۔ تو اس نے دیکھا وہ عورت کے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، پوچھتا ہے کیوں ڈرتی ہے؟ میں طاقتور بھی ہوں، بدماش بھی ہوں، پیسہ بھی ہے، کس بات کا ڈر ہے تیرے کو، یا کوئی تیرے کو نہیں کچھ کہے گا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، اگر یہ کرنا ہے تو نکاح سے کر کے حلال طریقے سے کر۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس کو اس ٹائم اللہ کا خوف آیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اسی اثنا میں اس کو موت آ گئی۔ اب وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ذوالکفل کی توبہ ہو گئی ہے، لوگوں یہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، کوئی مووی بنانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، صرف ایک اللہ تھا، دیکھ رہا تھا اس عمل کو، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، فرشتے نے لکھا دروازے پہ ذوالکفل فی الجنت، جنہ، کہ ذوالکفل جنتی ہے۔ اب تمام لوگ حیران کہ لکھائی لکھنے والا کون، ایسی رائٹنگ دنیا میں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، اب سوچو فرشتہ لکھے تو کیا لکھے، کیسے لکھے گا، وہ اللہ چاہے تو کیا مشکل نہ ہو۔ تو اس نے لکھ دیا ذوالکفل جنتی ہے، سب حیران، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، پھر سب جمع ہو کر اس بات پر یقین کر لیا تمام نے، یقیناً یہ اللہ نے اپنی طرف سے لکھوایا ہے۔
یہ دنیا میں ہم میں سے کسی نے نہیں لکھا، انہوں نے یقین رکھ لیا اس بات کا، ان کو یہ بات نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے۔ سوچیں، بس اتنا پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ نے لکھا ہے، اس کا کوئی عمل ہوگا، اب اللہ جانتا ہے کیا عمل ہے، لیکن کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخشا ہے۔ اب یہ بات گزر گئی، ختم ہو گئی، نبی کریم محمد رسول اللہ آتے ہیں، آپ علیہ السلام یہ کہانی سناتے ہیں پوری کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا تھا اور ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو اللہ باقی رکھتا ہے عزت۔ دیکھیں ابو طلحہ انصاری، نبی کے صحابی کو نبی نے بولا مہمان نوازی کرو، وہ مہمان نوازی کرنے گیا اپنے گھر میں، کھانا بچوں کے لیے تھا، بچوں کو سلا دیا، چراغ کو بند کر دیا، مہمان کے ساتھ بیٹھا ساتھ کہ مہمان کو اکیلے دو توہین ہو، سبق دیا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، نہ کہ اس کو صرف دیتے ہیں، ساتھ بیٹا، کھانا اتنا تھا کہ ایک بندہ کھائے، وہ اس کے ساتھ ہاتھ چلا رہا ہے، چراغ گل کیا ہوا ہے، لوگ وہ سمجھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، منہ ہلا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں کہ یہ نبی کا مہمان ہے، یہ پیٹ بھر لے صرف۔ نبی کے پاس فجر میں آتے ہیں ابو طلحہ انصاری، وہ صحابی بھی آتا ہے جو گاؤں دیہات کا ایک بدو آیا ہوا تھا نئے نئے مسلمان ہو کے، اس وقت اللہ کے رسول فجر کی نماز میں ابو طلحہ انصاری کو ملے، اور صحیح حدیث ہے بخاری کی، یہ بھی آپ پڑھیں نبی کے فرمان تو ایمان تازہ ہو نا۔ ہم اب ہر زبان میں موجود ہے، اگر ہم اپنے ابھی نیٹ پہ لکھیں صحیح بخاری ان اردو ابھی آ جائے گی، ان پشتو آ جائے گی، فارسی آ جائے گی، ہر زبان میں موجود ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں۔